الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک کو آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع خزینے رحمتوں کے بارہ خزینے رحمتوں کے بارہ خزینے رحمتوں کے بارہ
ترانے جن کے میں گاتا رہا ہوں، اور دریا کا تیرے خیرات دینے، او دریا کا خیرات دینے، کہ جھولی دیکھ کر شرما رہا ہوں، منگتے کرم کا صدا مانگ رہے ہیں، کہ دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک میں ہی نہیں منگتا، پر میں ادھر نگاہ اٹھا کے دیکھا، ادھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا، لگا تجلیوں کا میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا، ادھر سوالی ادھر سوالی، منگتا ہے تو منگتا میاں کوئی شاہوں میں دکھا دو، ارے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، بڑے بڑے نبی پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے، بادشاہ ہے، وزراء ہے، تاجدار ہے، علم والے ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، اولیاء اللہ ہے، کتب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، قلندر ہے، فرمایا صفدر رسول کے اوپر جھکتے ہیں اور قیامت تک جھکتے رہیں گے۔ کم سوالیاں منگدیاں رہنا تے سخیاں دے دروازے، کم سوالیاں منگدیاں رہنا تے سخیاں دے دروازے، او نیویں نظری کھلوتے نہیں دے
تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں آنا اور بیٹھنا حضور کے ذکر کی محفل میں حضور ادھر آ گیا، اللہ قبول فرمائے۔ حضرت علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، میری بڑی خوش نصیبی ہے، بزرگ بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ تلاوت کی ہے، اور آج کی رات معراج کی رات ہے، عروج و کمال کی رات ہے۔ آج کی رات امام الانبیاء علیہ السلام کا وہ معجزہ جو سب سے بڑا معجزہ کہلاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراجوں میں یہ معراج وہ معراج ہے جو سدرہ کی بلندی کے اوپر ہوئی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لامکان کی منزلوں کے اوپر بلایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے مقرب کو، جو لے گیا راتوں رات اپنے محبوب اپنے مقرب کو، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد اقصی کیوں لائے گئے؟ براہ راست آسمانوں میں بلایا جا سکتا تھا، لیکن مسجد اقصی کیوں آئے؟ اقصی کا معنی آتا ہے دور کے۔ اقصی میں اس لیے لائے گئے کہ نبی صرف ہمارے نبی نہیں ہے، آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ بولو آپ نبیوں کے بھی نبی۔ حضور امام الانبیاء ہے، آپ امام المرسلین ہیں، تو مسجد اقصی میں لا کے انبیاء کی امامت کروا کے رب نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ میرا حبیب نبیوں کا بھی نبی ہے، میرا رسول رسولوں کا بھی رسول ہے۔ اس لیے فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی میں اللہ اس لیے لایا کہ الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ یہ برکتیں کیا ہے؟ اس کی چاروں طرف دیکھیں کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی آرام فرما ہوا، کئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کئی حضرت اسحاق علیہ السلام، کئی حضرت اسماعیل علیہ السلام، کئی حضرت ایوب علیہ السلام، کئی حضرت یعقوب علیہ السلام، کئی موسیٰ علیہ السلام، اور کئی بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو فرمایا اس کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں یہ سارے بابرکت ہیں۔ بولو سارے بابرکت کس وجہ سے ہے؟ کہ انبیاء کے مقامات ہیں، جہاں جہاں انہوں نے عبادتیں کی، جہاں جہاں انہوں نے سجدے کیے، جہاں جہاں وہ جلوہ فرما رہے، اور آج ان کا مزارات ہے، تو فرمایا نبی جہاں بھی بیٹھتا ہے اس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنو اور ایمان تازہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جہاں ایک باعمل عالم ہو، باعمل عالم ہو، 40 کوس تک اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایک عالم دین کے ساری داڑھی کا بال قبرستان میں چلا جائے، 40 دن تک اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ تو عالم کی شان ہے، تو امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ نبیوں کا مقام کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتا ہے میں نے وہ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، تو آخر اللہ اس مسجد اقصی کو پھر آزادی عطا فرمائے، ان ظالم یہودیوں سے نجات کرے، مظلوم فلسطینیوں کو اللہ آزادی عطا فرمائے، اور جو ظلم و ستم یہ کر رہے ہیں اللہ انہیں دنیا میں نشان عبرت بنا دے، کیونکہ ظالموں کے لیے اللہ کی ایسی پکڑ ہے کہ اللہ جیل تو
پڑی اور وہاں جا کے حضرت بلال سے اذان دلوائی گئی۔ یہی وہ مسجد اقصی ہے جو صلاح الدین ایوبی نے جس کو فتح کیا، اور آج وہ مسجد پھر صلاح الدین ایوبی جیسے کسی مرد قلندر کا انتظار کر رہی ہے۔ ندیم قاسمی نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں مانگتا سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط ایک نقش کفے پا ساری تقریب میں پریشان کریں گے ادھر بیٹھ جائیں۔ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور حضور برکت والے ہیں کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں ساری برکتیں حضور کے دم سے، ساری بہاریں نبی پاک کے دم سے، جن کو اللہ نے خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اگر یہ برکت نہ ہوتی تو کوئی برکت بھی ہمیں نصیب نہ ہوتی، تو یہ ذات مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے حبیب اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ رب تمہارا سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ اس آیت کا عام سادہ ترجمہ ہے۔ معراج کے کچھ نقطے میں نے جمعۃ المبارک میں بیان کیے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کی معراجیں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ دیکھو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، تو معراج کے بھی کوئی مقصد ہے۔ ایک تو بات یہ تھی، یہ اعلان نبوت ہو چکا اور اس کے اندر 10 اقوال ہیں۔ کتنے اقوال ہیں؟ 10 اقوال علماء نے پیش کیے کہ یہ نبوت کے اعلان کے 5ویں سال، 7ویں سال، 8ویں سال مختلف اقوال ہیں، 1 سال 2 مہینے بعد۔ لیکن جو جامع اور مستند قول ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک کو اعلان نبوت فرمائے 11 سال گزر چکے تھے، اور 12واں سال کے 4 مہینے تقریباً گزر چکے تھے۔ 4 مہینے یا 3 دن یا 10 دن، یہ ملتے جلتے قول ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یکے بعد دیگرے ان ایام کے اندر ایسے واقعات ہوئے تھے کہ حضور کا دل غمگین تھا۔ دادا چلے گئے، چاچا چلے گئے، اور محبوب رفیق حیات حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد شعب ابی طالب جو غالباً 3 سال وہاں یہ لوگ رہے، اہل مکہ نے بالکل ان سے مقاطعہ کر دیا تھا
کہ کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا، اور صحابہ کی یہ عادت تھی ان دنوں میں کہ چمڑے ابال ابال کے وہ پیتے تھے، پتے کھاتے تھے۔ یوں وہ شام ابی طالب کے ایام بڑے تکلیف کے ایام تھے، اور دل کے اوپر حزن تھا، تو اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو لے آؤ، میرے حبیب کا دل بڑا غمگین ہے، تاکہ میں اپنے دیدار سے مشرف کروں تو میرا محبوب اپنی تکلیفیں بھول جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی۔ دوسری وجہ مختصر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، پیارے حبیب تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے جن قیامت کا ہوگا میں ہر ایک کو پلسرات کے اوپر سے گزاروں گا۔ واردھا یعنی اس پہ مرود واردہ اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، حتماً مقضیہ، اور یہ فیصلہ حتمی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی تغیر کوئی فرق نہیں آئے گا، تیرے رب کا فیصلہ۔ قرآن کریم کے اندر ایسی اور بھی آتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیرے رب کا فیصلہ پکا ہے۔ تو جب اللہ فیصلہ کسی چیز کا کرتا ہے تو کچا تو نہیں ہوتا، پکا ہوتا ہے۔ چند ایک مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ دوسری طرف ادھر توجہ کریں، ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب ہر ایک کو پلسرات کے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا حبیب تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک تجھے اپنا حاکم اور رہنما اور ہادی تسلیم نہ کر۔ یہ بھی تیرے رب کا فیصلہ۔ اور تیسرا مقام اسی سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے کہ حبیب یہ بھی تیرے رب کا فیصلہ ہے، عبادت کرو تو اپنے رب کی کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے حبیب تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے جب بھی عبادت کرو اپنے رب کی کرو۔ تو رب کی عبادت کے بعد دوسری بات جو اللہ نے خود ارشاد فرمائی ہے وہ توجہ کے ساتھ سنا، ورنہ سوائے ٹکرے مارنے کے کچھ نہیں ملتا، کعبے کے پھیرے لگانے سے کچھ نہیں ملتا، زکاتیں اور صدقات کرنے سے کچھ نہیں ملے گا اگر ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ماں باپ کا حج بھی قبول نہیں ہے اس کا جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آج ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے، بیویوں کی سب کو پرواہ ہوتی ہے، بیوی راضی ہے بس ابے اماں کی خیر ہے۔ اور میاں اگر یہ ماں باپ بھی نہ ہوتے تو کہاں سے آتا، یہ تیری بیوی زوجہ تیری گھر والی کہاں سے آتی؟ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بیویوں کو مارنا شروع کر دو، ایسا بھی نہیں۔ اور عورت کے بھی بڑے حقوق رکھے، اس کے حقوق بھی ادا کرو، اور اس کے حقوق تو بعد میں تمہارے اوپر لازم ہوئے ہیں، ماں باپ کے حقوق پہلے لازم ہوئے ہیں۔ تو یہ اشارہ دیا قرآن کریم کی سائٹ نے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ تیرے رب کا فیصلہ محبوب یہ ہے کہ عبادت کرو تو اپنے پروردگار کی کرو۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ لیکن آج جس کو دیکھو، میں صرف کراچی نہیں، اندرون سندھ، نواب شاہ، حیدرآباد، سانگڑ، بلوچستان، پنجاب، اسلام آباد، بھاگلپور، ملتان، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہوں تقریروں کے لیے،
یہ بھی اللہ کا شکر ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ نے دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور دعا کریں اللہ جب تک زندگی ہے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جہاں بھی گیا ہوں یہی سنا تھی، ماں باپ کے منہ سے اولاد بڑی نہ فرمان ہوتی، بڑی سرکش ہو گئی ہے، اور ماں باپ کی کوئی عزت نہیں رہی ہے۔ تو یاد رکھو یہ تو کرنی کی بھرنی ہے میاں، آج تم نہیں کرو گے خدمت تو کل تمہاری اولادیں بھی نہیں کرو گے، وہ بھی نہیں کریں گی۔ آج ماں باپ کی عزت کرو گے۔ یہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے حاجی شرفان، اللہ ان کو برکت عطا کرے۔ میں کہتا ہوں جیسے علیم کی اولادیں اللہ سب کو ایسی اچھی اولادیں دے، جو ماں باپ کو عمرے بھی کروائے، حج بھی کروائے، خدمتیں بھی کرے ہیں۔ حافظ صاحب دیکھ لو، یہ دیکھ لیں علامہ صاحب، تو اچھی اولادیں جو ہے نا، سمجھو ماں باپ کو دنیا میں جنت مل گئی، اور ایسی اولادیں ہیں جو ماں باپ کو رلاتی ہیں۔ تو اگر ماں باپ کو رلاؤ گے تو پھر یہ یاد رکھ لینا کہ تم بھی ساری زندگی روتے ہی رہو گے، اس لیے کہ پاک نبی نے فرمایا کہ کر لے خدمت مادی، اور جس نے کہا بتگنا ہوئے وہ تگ لے صورت مادی۔ ماں کے پیو اور تو اے سجنا تے رب دا مٹھا میرا، تے جس نے جنت بیدارا ہوئے تے کرے نا دی سیوا۔ تو اب پتا چلا بلا ربی کا، محبوبہ تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے، تو اللہ کا فیصلہ جب آتا ہے تو غور و فکر کیا کرو کہ رب کے فیصلوں کا ادب کیا کرو، رب کے فیصلوں کا احترام کیا کرو، اور رب کے بعد اب توجہ کرنا میرے مسلمانہ، میرے دوستا، میرے نوجوانہ، ذرا غور کرنا جو بات میں کر رہا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے اس کو سنو اور اس کو دل کی گہرائیوں میں جگا دو۔ فرمایا جس طرح رب کا فیصلہ ماننا ضروری ہے، اس طرح اس کے حبیب کے فیصلے کو بھی قبول کرنا امتی کے لیے ضروری ہے، اور نبی کے بعد جو فیصلہ ہے وہ ماں باپ کا ہے، ماں باپ کی باتوں کو بھی مانا کرنا، چاہے وہ تمہارا ذہن اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ تمہیں گھر بار سے بھی اگر ماں باپ نکال دیں تو نکل جاؤ، لیکن بے ادبی اس وقت بھی نہ کرنا۔ اتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا، خدا را توجہ کرو، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے اور آنسو نکلتے، تو ماں اور باپ کے آنسو زمین پہ گرنے نہیں پاتے کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ماں والو ماں کی قدر کرو، باپ ہے تو اس کی قدر کرو، ماں کے قدموں کو چوما کرو، ماں کے قدموں کے اوپر جھک جایا کرو، اس لیے کہ ورنہ الجنت تحت اقدام امہاتی، ورنہ جنت اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے، اس لیے ورنہ باپ کا ہاتھ چومنا یوں سمجھو کہ تم نے کعبۃ اللہ کے دروازے کو چوم لیا۔ تو فرمایا تیرے رب کا فیصلہ سمجھ آ گئی ہے، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تو ہر ایک نے پلسرات سے جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر نبی کی امت میں اس سے گزرے۔ دعا کرو اللہ سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ وہاں گھڑیاں آئے، خدا کی قسم نبی پاک جب اس منظر کو یاد کرتے تو حضور روتے، اس قدر روتے، ساری ساری رات عبادت میں گزر جاتی، ساری ساری رات اللہ اللہ کرتے گزر جاتی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ فرمایا مزمل کی چادر اوڑھنے والے، یا
ساری ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے۔ ہم 2-4 نفل پڑھ لیں نا تو تھک جاتے ہیں، اور بعض اوقات اگر زیادہ 12 رکعتیں پڑھی ہیں تہجد کی یا تراویح کی تو ویسے ہی جواب ہو جاتا ہے۔ تو حالت یہ ہے، نہ وہ خوراکیں، نہ وہ جذبہ، نہ وہ ایمان، نہ وہ باتیں رہی، لیکن حضور ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں۔ اندازہ کرو، 1 رات نہیں، 2 رات نہیں، ساری ساری راتیں زندگی بھر گزر گئی کہ یا اللہ میری امت۔ فرمایا جبریل، جی مولا، فرمایا میرے محبوب کو لے آ آج عرش کا دولہا بنا کے، عرش کا دولہا بنا کے، تاکہ میں دکھا دوں اے میرے محبوب، میرے نبی، میرے حبیب، تیری امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میری رحمت کے خزانے زیادہ ہیں؟ ایک وجہ معراج کرانے کی یہ بھی تھی، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بہرحال جب معراج کی رات آئی، 27ویں کی رات ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام پہلے رات والی عبادت کرتے ہیں۔ آج نماز پڑھ کے مزمل کی چادر اوڑھ کے امام الانبیاء سو گئے۔ فرمایا جبریل، عرض کیجیے رب جلیل، فرمایا جا میرے محبوب کو لے آؤ، جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ۔ اللہ کے حبیب حضرت ام ہانی کے گھر، یہ حرم شریف جو ہے نا، حرم شریف پہلے مطاف جو ہے اتنا بڑا نہیں تھا، اس کے ارد گرد صحابہ صحابیات کے گھر تھے، کچے مکان ہوتے تھے پہلے کے دور میں، تو جو حرم ہے نا، حرم کی حد میں بہت سارے گھر تھے، تو اس لیے فرماتے ہیں جب نبی پاک کو معراج ہوئی تو آپ حرم شریف میں تھے اور وہی آرام فرماتے۔ بڑی تحقیقیں ہیں لیکن بڑا مختصر کرتے ہیں۔ حضور آرام فرما، اللہ نے حکم دیا ہے جبریل جا پہلے جنت میں چلے جاؤ اور میرے حبیب کے لیے جنت سے ایک براق لے لو۔ کیا لے لو؟ براق۔ براق جو ہے یہ برق کی جمع ہے، تو برق کہتے ہیں بجلی کو، براق مانا یعنی ایسی قوت اور طاقت رکھنے والا کہ بہت ساری قوتوں کا جامع۔ اور براق کیسا تھا؟ اس کا منہ تھا، چہرہ تھا انسانی، چہرہ تھا، یار پیچھے والے حضرات آگے آگے ہوگا، اور بھی لوگ آئیں گے، ابھی آ رہے ہیں انشاءاللہ قریب قریب۔ تو چہرہ تھا اس کا انسانی، اور جسم اس کا تھا جیسے خنجر جو گھوڑے سے تھوڑا بڑا ہوتا، اور اس کے پاؤں تھے جیسے گائے کے سن ہوتے، گائے کے پیر ہوتے ہیں، اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہ پر لگے ہوئے تھے اور یہ اڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جبریل جنت میں سے براق لے کے میرے حبیب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے بزرگوں اور دوستوں جنت میں تشریف لے گئے، 40,000 براق کو دیکھا۔ کتنے؟ 40,000، ایک سے ایک حسین و جمیل ہے اور بڑے حسن والا ہے۔ تو حضرت جبریل آپ مبادلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ ایسا توجہ چاہو بھائی، ہم گھر بازار میں جائیں کپڑے خریدنے تو ایک سے ایک ورائٹی ہوتی ہے، کس کو لے کس کو چھوڑے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، انسان جاتا ہے عطر کی دکان پہ چلا جائے، تار کی دکان پہ، یہ خوشبو بھی اچھی، یہ بھی اچھی، دل کرتا ہے ساری لے جائے، پر جیب اجازت نہیں دے۔ تو جبریل علیہ السلام نے دیکھا یہاں تو ایک سے ایک بڑھ کے حسین و جمیل ہے، اب کس کو لوں؟ دیکھتے دیکھتے نا ایک کونے پہ نظر گئی، دیکھا تو ایک براق کونے میں کھڑا ہے اور سر جھکا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہنے لگے آج تو مسرت کی رات ہے، شادمانی کی رات ہے، خوشی کی رات ہے، رحمت اور برکتوں والی رات ہے، اور تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا جبریل میری بھی منزل وہی ہے جو دوسرے براقوں کی ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے سے بڑے بڑے حسین و جمیل پڑے، قوت والے پڑے ہیں، میں کہاں اور امام الانبیاء کہاں؟ میں کاش ان کی سواری
یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا اسی کو لے لے، یہ محبوب کے غم میں رو رہا ہے اور محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے۔ جیڑا روندا ہے وہ کام ہوتا ہے، لیکن رونا بھی سچا ہو، بناوٹی رونا نہ مگر مسئلے ہنسی۔ بہت سارے لوگ اپنے مطلب کے لیے ایسا ہی روتے ہیں۔ ہاں، جب بچہ روتا ہے نا دودھ پینے کے لیے، واقعہ وہ سچا روتا ہے، آنسو تو کوئی نہیں نکلتا، لیکن ماں جانتی ہے کہ واقعہ بچے کو بھوک لگی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں حضور کا دیدار نہیں ہوتا، مدینے میں بلاوا نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں یہ سب غلط باتیں ہیں۔ طرف پیدا کرو، حضور کا دیدار انشاءاللہ ہو جائے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو کثرت سے درود پڑھتا ہے نا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اور بہت سارے حدیث اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو جائے نبی پاک کی زیارت ہو جائے تو ہر جمعرات کو غسل کر کے سفید کپڑے خوشبودار ہو کے اور بیٹھ جائے عشاء کی نماز پڑھ کے تو دل کے اوپر ضربے لگائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ فرمایا اس کی بار بار تکرار کرے، دل کے اوپر ضرب لگائے، ایک جمعرات نہیں تو دوسری یا تیسری میں ضرور دیدار ہو جائے گا، لیکن ہو طرف سچی، بناوٹی نہ ہو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ واقعہ میرے حبیب کا سچا عاشق ہے، سچا محب ہے، میرا حبیب امت کے غم میں رو رہا ہے، یا اللہ میری امت کے امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت میں، اور اپنی امت کی خاطر بھئی جو روتے رہے ایسے یہاں تک سجا سجود ہے نا اور اوپر زیب و زبائش کر کے پلان رکھ کے مخمل کے کپڑے ڈال کر براق کو سجا دیا گیا۔ آج کل تو وہ دور نہیں رہا، آج تو ویکو چلے یا پجارو چلے، لیپوزر چلے۔ پہلے دور میں ہوتا تھا وہ گھوڑیاں سجائی جاتی تھی نا، تو وہ جس کی گھوڑی ہوتی تھی وہ بڑا سجا کے اوپر کپڑے رنگین ڈال کے آندھی دولہا دیتے بیٹھ جو سجانے والا تھا وہ خود نہیں بیٹھتا تھا، وہ اگر دولہا کے دروازے پہ بھی لاتا تھا تو ہاتھ پکڑ کے لوام کو کہا خود کیوں نہیں چڑھا، کہا میں چڑھوں گا تو مجھے لاش کیسے ملے گی، پیسے کیسے ملیں گے۔ تو آج جبریل سجا کے لائے ہیں براق، اور دولہا کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منظر کشید دیکھو، وہ لمحات یاد کرو، وہ گھڑیاں یاد کرو، وہ منظر کیسا ہوگا، اللہ وہ گھڑیاں کیسی ہوگی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں براق پہنچا دیا گیا۔ اب جبریل سوچ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو کیسے جگایا جائے، کیسے خبردار کیا جائے، کیسے پیغام رحمت دے دیا جائے، کلام حق آگے پیش کر دیا جائے۔ تو سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کروں۔ ادھر عرض کی مولا براق بھی ہے، حکم ہوا تھا 70,000 فرشتے بھی لے جاؤ، وہ بھی آئے بیٹھے، اور ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں نور کی مشعلیں ہیں، مشعلیں۔ آج کل تو یہ وہ لائٹیں ہوتی ہیں نا بڑی بڑی، تو وہ دور ایسا تھا تو نور کی مشعلیں۔ دنیا کا کوئی بندہ نور کی
تھی، مثلا بادشاہ کے دور میں نشریں ہوتی ہیں، وہ پھر بھی ہوا کا جھونکا لگتا تھا بجھ جاتی تھی، لیکن یہ نورانی مخلوق تھی اور نورانی مشعلیں تھی جو بجھنے والی نہیں تھی، اور وہ روشنی ہوتی رہتی تھی اور ان کی روشنی ہر آن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرت جبریل نے عرض کی مولا تیرے حبیب کو کیسے جگاؤں؟ اللہ نے فرمایا اے جبریل چھت سے سوراخ کر میرے حبیب کے قدموں کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور بڑے ادب سے میرے محبوب کے قدموں کے بوسے لو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے میرے 2 وزیر زمینوں پہ رکھے ہیں اور 2 وزیر آسمانوں پہ۔ یہ صحیح حدیث ہے اور مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور ترمذی اور دیگر حدیث کتب ہے۔ وَوَزِيرَ يَا فِي السَّمَاءِ وَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ، کہ میرے آسمانوں کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہے، زمین کے وزیر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ کی حبیب فرماتی ہے کہ میرے وزیر، اور چھت سے سوراخ کیا۔ جبریل فرماتی ہے کہ مجھے اپنی ایک حقیقت کا مجھے بھی علم نہیں تھا، لیکن معراج کی رات یہ حقیقت میرے اوپر آشکارا ہو گئی۔ پر چند منٹ اور میں بیان کروں گا، یہ واقعہ اگر میں پورا بیان کروں تو میں سمجھتا ہوں موٹی موٹی باتیں بھی کروں تو 4-5 گھنٹے تو پتہ ہی نہ چلے۔ 4-5 گھنٹے کون بیٹھے؟ 1 گھنٹہ بیٹھیں گے تو گھنٹہ بند ہے، گھنٹہ بند ہے تو بھائی یہاں کہاں بیٹھتے؟ ہاں اگر دنیاوی پروگرام ہو تو ولیمے کے لیے تو ہمیں 1 گھنٹہ بھی روٹی کا انتظار کرنا ہے، اور بازار گھومتے ہوئے 3-3 گھنٹے بھی ہم نے تھے کہ یہاں سے بڑھیا ہے، اور جب خطبہ 2 منٹ لیٹ ہو جائے نا امام صاحب کو دیکھنا ہے تو ادھر کہیں بھی دیکھنا ہے، مجھ ٹائم ہو گیا ہے ان کے کریے کہ مولانا ساری جان ہی نہیں چھڑنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 3-3 گھنٹے کی موویاں دیکھنیاں دیکھ وہ پھر ہی پتہ نہیں چلتا، 2-2 بجے تک فیس بک پہ بیٹھنا ہوتا پتہ نہیں چلتا۔ مولانے بڑے سخت لوگ نے، یہاں کام بھی کوئی نہیں، سانو کام ہی نہیں کرن دے، جدوں دوسرے 5-5 گھنٹے بھی گزر جان میرا ہٹ جائے دل بڑا خوش ہو گیا، پیسے بھی رج دے جی مسجد والی گل تو پھر بڑا مشکل، پر حال پریشان نہ ہونا، چند منٹ اور دعا، اللہ تمہیں مدینے پہنچا دیا، اللہ تمہارے گھروں میں برکت دے، آج اور رات کی اللہ خیر کرے، کیونکہ آج سفر معراج بیان ہو رہا ہے تو میرا عقیدہ ایمان ہے، بلکہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا ذکر کا صدقہ اللہ کرم کر دے گا انشاءاللہ، لیکن فجر کی نماز پر جماعت پڑھنی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بہرحال فرمایا ہے جبریل میرے حبیب کی تلیوں کی طرف چل، اور کیا کرنا ہے؟ تلیوں کو بوسہ دینا، تلیاں چومنی ہے، تو جبریل نے جا کے حضور کی تلیاں چومی، تلیوں کے بوسے لیے، اور پھر عاشق نے اس منظر کو اپنے اشعار کے اندر قلم بند کر دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عرض کی جبریل تلیاں چم کے چلایا کربدا پیغام آ گیا ہے، ہو سکے تو مل کے پڑھ لو، عرض کی جبریل، ذرا گنبد خضرا کا تصور کرو، مدینے والے لجپال مدنی آقا کا تصور کرو، والضحیٰ کے چہرے کا تصور کرو، زلف واللیل کا تصور کرو،
اور رب سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ وہ تو انہ وہ سمیع بصیر، وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ وہ تو ویسے ہی دیکھ رہا تھا لیکن چاہتا تھا آج میں تو دیکھتا ہوں لیکن آج چاہتا ہوں اپنے حبیب کو بلا حجاب اپنی ذات منکشف کر دوں، اپنا دیدار بغیر کسی واسطے کے عطا کر دوں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ دیگر انبیاء بھی ہیں، مرسلین ہیں، لیکن محبوب اور حبیب کی اپنی ہی شان ہے، حبیب کی اپنی ہی شان ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا۔ حضرت جبریل نے جیسے ہی چوما، ایسے کر کے جیسے ہی چوما نا، تو حضور کی آنکھ کھل گئی، ٹھنڈک پہنچی نا۔ کپور ہاتھ میں لے کے دیکھ لو ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ملا سب ہو جائے گا لیکن ابھی نہیں جب مرو، اس لیے اس وقت کو بھی یاد کر لیا۔ کپور بھی لگے گا، کفن بھی ہوگا، سارے معاملات ہوں گے، رہنا تو کسی نہیں ہے۔ اے دنیا مسافر خانہ اے کعبے کے جاوے کدی مجال محمد بخشا اتھے پکا ڈیرا لاوے۔ فرمایا حضرت جبریل نے چوما، حضور نے فرمایا کون؟ عرض کی تھی جبریل۔ کیا عرض کی؟ جبریل۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے انا جبرائیل ہو یا رسول اللہ، میں جبریل ہوں، لیکن وہاں آنا بھی نہ کہا، کیونکہ بزرگوں کے ہاں بڑوں کے ہاں میں بھی نہیں کی جاتی، بلکہ ادب سراپا ادب بنا جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ جبریل ہوں، فرمایا آج کلیاں چوم رہے ہو، آج تک تو یہ نہیں چومی، یا رسول اللہ خود نہیں چوما بلکہ چموانے والا چموا رہا ہے۔ فرمایا میرے حبیب کی تلیوں کو چومو۔ فرمایا جبریل کوئی لطف بھی آیا، کوئی قید بھی آیا، کوئی مزہ بھی آیا۔ عرض کی تھی نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ نبی پاک بیدار ہوئے، حضور علیہ السلام کے لیے آپ کو زمزم کے کنویں پہ لایا گیا، آپ نے زمزم کے پانی سے غسل فرمایا، جنتی جوڑے لائے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوڑا زیب کا نام درود پاک پڑھ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ بھائی آپ یہ بتائیں آج کل جو دولہا بنتا ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ تقریباً 50-60 ہزار تو لگ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے آقا صاحب کی ابھی کچھ عرصے پہلے شادی سال ہو گیا، یہ کم ہے، بڑی شیروانی کرکلا، اللہ سب کی بیٹے اور بیٹیوں کو عزتوں سے مالا مال کرے۔ خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ بیٹا اچھا لباس پہن لے، شیروانی کرکلا غصہ ہے، اور آج دولہا بنے ہیں حضور اللہ کے شب اسرا کے دولہا بے دائم درود نوشائے بزم جنت بیلا حسنا۔ فرمایا امام الانبیاء نے غسل کیا، جنتی جوڑے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیے گئے، جنتی جوڑے زیب تن فرمائے، پھر نور کا امامہ
लिखा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया ये नूर की लखाई है, नूर के इमामे के ऊपर, नूर वाले नबी ने इमामा सर के ऊपर रखा। फरमाया कि ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर, इधर का जो करें पहले ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का, किश्वरे सरवरे रिसालत जब अर्श पर जलवा कर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। फरमाया अब नबी पाक का इमामा सर के ऊपर जमीले सजा दिया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दूल्हा बने। अब लोग कहते हैं कि मुफ्ती साहब चलो दूल्हा बने, दुल्हन कहाँ है? दुल्हन कहाँ है भाई? दूल्हा की तो दुल्हन होती है। तो अल्लाह ताला ने दुल्हन किसको बनाया? फरमाया हुजूर ने अर्ज की अल्लाह की बारगाह में शफाअत महबूब की मिलत करके दुल्हन मोमिनों को अता कर। शफाअत दुल्हन है, क्या है? जो हर मोमिन को नसीब होगी वो बरकतें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूल्हा बन के गए तो बार बार कलाम होते रहे, कौलो करार, वो नबी बातें हैं। उधर बाद में इंशाअल्लाह जो रह गए वाक़यात में पेश करूंगा। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बुराक पे सवार होने लगे। पर दो बातें सुन लो, फिर चंद मिनट अल्लामा साहब मौजूद है इंशाअल्लाह, तो हजरत भी अपने मलफूजात से हमें मुस्तफीद फरमाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे सवार होने लगे तो वो बुराक की तवज्जो करो, उछल कूद करने लगा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने डांटा उसको, खबरदार उछल कूद न कर, देख तेरे ऊपर सवार कौन हो रहा? नबियों का इमाम सवार होने लगा। तो बुराक कहने लगा मैं उछल कूद नहीं कर रहा। ऐ नूरी मखलूक के इमाम, मैं अपनी किस्मत पे नाज कर रहा हूँ कि इमामुल अंबिया की सवारी बनने का शर्फ हासिल। नबी पाक सवार होने लगे तो हुजूर की आंखों से आंसू रो रहे। जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आज अल्लाह का दीदार होगा, आज राज़ो नियाज की बातें होगी और आप रो रहे हैं। फरमाया जिब्रील मुझे ये तो बता, आज मेरे लिए ये सवारी है, जब मेरी उम्मत पुलसरात से गुजरेगी तो उनके लिए कौन सी सवारी है? तो जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं वादा करता हूँ जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरेगी तो मैं अपने परों को पुलसरात में बिछा दूंगा आपकी खातिर, ताकि आपकी उम्मत मेरे परों में पैर रख के गुजर जाए। तभी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रज़ा पुल से अब वजद खरीदे गुजरिए, रज़ा पुल से अब वजद खरीदे गुजरिए, रज़ा पुल से अब वजद खरीदे एक मकाम आया, जिब्रील अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह ज़रा नीचे तशरीफ ले आए और यहाँ 2 रकअत नफल पढ़े। ये बैतुल लहम है, बैतुल लहम का मकाम है, तो आपने वहाँ भी 2 रकअत नमाज पढ़ी। फिर सवार हुए, फिर एक मकाम आया या रसूल अल्लाह यहाँ भी आप 2 रकअत पढ़े। फरमाया जिब्रील इस जगह का नाम क्या है? पता तो था लेकिन पूछने में एक मत थी, अगर पूछते ना तो बातें हम तक कैसे पहुंचती है? गाजी उनको इल्म होता तो ना पूछते। और मियाँ उस्ताद मैं बच्चों को पढ़ा
پوچھا بیٹا یہ مسئلہ کیسے ہے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ استاد کو نہیں آتا، استاد کبھی امتحاناً بھی پوچھتا اور کبھی شاگرد اس وجہ سے پوچھتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ میرا شاگرد کتنا علم والا ہے، اور کبھی اس لیے بھی پوچھا جاتا ہے کہ دوسرے کی شان کو واضح کر دیا جائے۔ تو پوچھنا یہ لا علمی کی دلیل، لوگ دلیلیں پکڑ لیتے ہیں، وہ دلیلیں پکڑتے ہیں جنہیں اپنا بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ بات آئے نا جب حضور کی تو پھر دلیلیں نہ مانگا کرو، یہ دلیلیں مانگنا جو ہے نا یہ ایمان والے کا طریقہ نہیں ہے۔ بلا چون و چرا انکار کس نے کیا تھا؟ ابو جہل، میں نہیں مانتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ جب محبوب کی عاشق کی بات آئی نا صدیق کی، کہا کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، محبوب نے کہا تو صدیق مانتا، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو حضور نے اتر کے 2 رکعت فرمایا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ یا رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں یسرب۔ کیا کہتے ہیں؟ یسرب، اس کا معنی آتا ہے بیماریوں کا گھر۔ جذب القلوب کے اندر عبدالحق سے دیوی نے لکھا ہے، تاریخ مدینہ کا مدینہ الرسول والے میں لکھا ہے، تاریخ مدینہ ہمارے مقدس استاد مفتی رفیق الحسنی صاحب انہوں نے بھی لکھا ہے، جب حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی نا، فرمایا جبریل اس جگہ کا نام کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اسے مدینہ المنورہ کہتے ہیں۔ نور والے نبی کے کیسے باتیں تشریف قدم لگے تو بات بن گئی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا وَقَعَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں کریم اللہ کی قبر کے قریب سے گزرا تو اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہاں سے پھر حضور گزرے تو پھر مسجد اقصیٰ پہنچے۔ بس یہی بات ختم کرتا ہوں، جہاں اقصیٰ پہنچے محمد پیارے نبی سر کھڑے انتظاری جسارے نبیان آدم نے فرمان کیتا سپاٹھی کہ کر لو امام آگے آئے، کہ نبیان فرمائے۔ غالباً 1 گھنٹہ میں نے بیان کیا، تو مولانا علامہ عالمی نبی فاضل علامہ محمد اشتیاق صاحب تشریف فرما ہے، تو ان سے بھی کچھ لمحوں کے لیے ملتمس ہوں کہ حضرت اپنے نورانی اور مجدانی بیان سے ہمیں مستفید فرمائے، اور علماء کے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ علماء کے بیان زیادہ ہونا چاہیے۔ نعت خوانی بھی اچھی چیز ہے، لیکن 2-4 عالم خطاب کیا کرے نا، اس سے یہ ہوتا ہے عوام الناس کو ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ عالم جب بولتا ہے تو ہر عالم کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، تو ان سے مستفید ہونا چاہیے، خیر دینا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کو قبول و منظور فرمائے۔ اتنا دل خوش ہوتا ہے آج کتنے ماشاءاللہ عاشق دیوانے ہو کے آئے ہیں، اللہ آپ کے گھروں کو ایسی رونق دے عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ قاری صاحب بھی تشریف لے آئے، علامہ یاسر قادری صاحب، تو انشاءاللہ کچھ تبرک بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو جتنے تشریف لائے ہیں، حاجی اشرف صاحب تشریف لائے ہیں، پروفیسر ساجد صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے صدیق بھائی، ہمارے یہ بزرگ سید اکبر صاحب بھی عالم امراکات کے، جناب ابراہیم صاحب، کتنے ہمارے بزرگ ہیں، ہمایوں بھائی تشریف لائے ہیں، جناب فیصل بھائی، سامہ بھائی، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے اور سب کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے۔ ظہیر بھائی آئے ہیں، ریاض بھائی ہے، معروف بھائی ہے، تو آیا کریں، محفلوں میں آیا کریں، بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ علامہ صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں۔